جو ظہیر ہے میں اسے ایک بڑی ہمبل سی ایک بات کہنا چاہوں گا. شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذات سے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا دعائے زارہ کو کوئی میری ذات سے خطرہ ہے. میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں پہلے بڑی کلیئر ایک بات میں کر دوں. کتنی دیر آپ چھپ لیں گے؟ ایٹ دی اینڈ ایک وقت آئے گا کہ آپ پکڑے ہی جائیں گے. جج صاحب نے خود ہی ایف آئی اے کو اس کے اندر انوالو کیا کہ بچی کو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر اسمگل یا جانے سے روکا جائے. ناظرین، آج سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کیس کی چوتھی سماعت تھی اور آج ایک بار پھر سب لوگ بہت پر امید تھے اور آج ایک بار پھر ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. والدین اس بار زیادہ پر امید تھے کیونکہ لاسٹ ٹائم جو کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا کافی اسٹرکٹلی آرڈرز دیے گئے تھے. آئی جی سندھ کو بھی اس کیس سے معطل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ہم سب کی امیدیں کافی بڑھ گئی تھیں کہ شاید اب اگلی سماعت میں بچی کو بازیاب کر کے پولیس لے آئے گی، لیکن آج ایک بار پھر وہی ہوا اور بچی نہیں آ پائی. دعا کے والد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کورٹ کی طرف سے کیا مزید اپڈیٹس ہیں. آئی جی سندھ کو بھی معطل کر دیا تھا، ایجنسیز کو بھی انوالو کیا تھا، لیکن اب اس بار بھی کوئی ریزلٹس دیکھنے میں نہیں آئے. جی بظاہر بالکل ایسے ہی ہے. پولیس نے ایک کافی موٹی رپورٹ جج صاحب کو پیش کی تھی اور جج صاحب نے وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد پولیس کو بولا کہ یہ تو مجھے ہیومن ٹریفکنگ کا کیس لگ رہا ہے. اس میں کافی ساری جو پولیس کی کارکردگی تھی وہ پولیس نے رپورٹ وہ جج صاحب کو دی تھی. جج صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ اگر آپ کی کوئی انپٹ ہے تو آپ بتائیے. میرے پاس جو انپٹ تھی میں نے وہ بتائی کہ بچی یعنی مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح بچی کو جعلی ڈاکومنٹس بنا کے باہر نہ بھجوا دیا جائے. تو جج صاحب نے پھر وہ نادرا اور پاسپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بلاک کروا دیے ہیں. تو ابھی جو کیس جو ہے وہ کسی نئے آئی جی سندھ کو دیا گیا ہے. کون اس کیس کو دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جو تھے ان کو تو معطل کر دیا تھا. ابھی اس کیس کی کون جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے اے آئی جی جو ہیں غلام نبی میمن صاحب جو ہیں وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں اور وہی میرا خیال سے نئے آئی جی کا چارج سنبھالیں گے. تو ہوپ فل ہوں کہ وہ کارکردگی کو امپروو کریں گے اور میری بیٹی کو بازیاب کرانے میں مدد کریں گے. اب نیکسٹ فرائیڈے کے ٹائم دیا ہے پیس کی سماعت کو کیس کی. اچھا، کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ رزلٹ آئے گا؟ کیا اس وقت پتہ ہے کہ بچی ہے کون سے صوبے میں، کس جگہ پر؟ دیکھیں یہ اگر یہ انہیں پتہ ابھی فی الوقت میرا خیال ہے سارے صوبوں میں تلاش جاری ہے. پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب پولیس خود بھی کر رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے بھی اب تو بچی کو کورٹ میں پیش ہونے کا وہ دیا ہوا ہے کہ بچی کو ڈھونڈ کر لایا جائے کہ بچی ہے کس جگہ پہ، کس حالت میں ہے. سیکنڈلی کے پی کے کی آئی جی جو ہیں وہ بھی بچی کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بازیاب کریں اور وہ بھی جو ہے وہ بچی کی بازیابی کے لیے کافی جگہ کے پی کے میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں. آزاد کشمیر میں سرچ ہو رہی ہے. بچی کی تلاش بظاہر ایک بہت بڑے لیول پہ چل رہی ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس نہیں ملے. ابھی بیچ میں یہ ہوا تھا کہ پولیس کی کارکردگی سے آپ خوش نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے. اب پولیس کے کام میں کوئی فرق آیا ہے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے؟ دیکھیں میں پچھلے ویک تک تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں ابھی بھی، چونکہ مجھے تو پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ میں نے تو نہیں پڑھی، تو میں تو یہی کہوں گا. میں نے جیسے کو بھی یہی کہا کہ بہت ٹائم ہو گیا، جیسے 1.5 مہینہ ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی جب تک بچی ریکور نہیں ہو جاتی میں پولیس کی کارکردگی سے کس طرح اطمینان کا اظہار کر سکوں گا. لیکن میں ہوپ کرتا ہوں کہ جو نئے آئی جی صاحب چارج سنبھالیں گے، غلام نبی میمن صاحب ماشاءاللہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آئے گی. اچھا، مجھے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ایف آئی اے کو بھی انوالو کر دیا گیا ہے. جی بالکل، ایف آئی اے کو انوالو کیا گیا ہے کیونکہ جج صاحب نے اس موقع کو اس کی سنجیدگی کو بالکل جو ہے وہ گہرائی سے سمجھ لیا ہے. جو ہم پہلے دن سے جو اشارے دے رہے تھے وہ جج صاحب نے آج تو خود بھی بولا کہ یہ مجھے تو بظاہر یہ ہیومن ٹریفکنگ کا ہی کیس لگ رہا ہے. تو جج صاحب نے خود ہی ایف آئی اے کو اس کے اندر انوالو کیا کہ بچی کو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر اسمگل یا جانے سے روکا جائے.
ظاہر ہے ایف آئی اے اس کے اندر کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. سیکنڈلی میرا خیال ہے نادرا سے ریلیٹڈ کوئی آرڈر کیا تھا. اب وہ تو میرے لائر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ آرڈر کس نوعیت کا تھا. امید ہے کہ بچی جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی. اچھا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے نا وہ سننے میں آئی ہیں کہ اب ظہیر اور دعا کے اوپر انعام رکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ بتائے گا یا ان کو جو ہے نا جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں اس جگہ کے بارے میں بتائے گا تو انہیں انعام ملے گا. تو ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ پولیس ہی بتا سکتی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں نے دو سماعت پہلے بھی پولیس نے یہ کورٹ کے اندر بولا تھا کہ ہم اس کے اوپر کوئی اس طرح کا وہ کرنے کی کوشش رکھ رہے ہیں، لیکن رکھا گیا ہے ابھی تک یا نہیں رکھا گیا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ پولیس اس کا جواب زیادہ بیٹر دے سکتی ہے. کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کسی بھی قسم کی ان لوگوں سے جن کے پاس اس وقت دعا ہے، عوام سے؟ دیکھیں میں جو ظہیر ہے میں اسے ایک بڑی ہمبل سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذات سے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا دعائے زارہ کو کوئی میری ذات سے خطرہ ہے. میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں پہلے بڑی کلیئر ایک بات میں کر دوں. اور نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی ان کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جس طرح چھپتے پھر رہے ہیں یا انہیں چھپایا جا رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پولیس کے آگے سرنڈر کریں. پولیس ان کو پروٹیکشن دے گی اور کورٹس میں پیش کرے گی. کورٹ کے اندر کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو کتنی دیر آپ چھپ لیں گے؟ ایٹ دی اینڈ ایک وقت آئے گا کہ آپ پکڑے ہی جائیں گے. تو اس سے بیٹر ہے کہ فضول آپ اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. آپ پولیس کے آگے سرنڈر کریں. پولیس آپ کو پروٹیکشن فراہم کرے گی اور پروٹیکٹ کر کے آپ کو لے کر آئے گی. میں تو یہی کہوں گا جی. جی ناظرین، بالکل مہدی بھائی نے بالکل ٹھیک بات فرمائی ہے اور میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر بہتری اسی میں ہی ہے کہ اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہاں پر ایک طرح سے پریشانی آئی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ لوگ بھی سکون میں نہیں ہیں اور بات ایک بچی کی جان کی ہے. تو اس معاملے کو ختم کر دیا جائے اور بچی کو اپنے والدین کے پاس بھیج دیا جائے. آپ لوگ بھی دعا کریں بچی کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت میں کیا ہوگا، کیا دعا زہرا آ پائے گی یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.